ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے عملیات اور وظائف کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمارے لیے بہترین منارہ نور اولیاء کرام، صحابہ کرام اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم ذرا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات رو رو کر، بہت عاجزی سے، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دنیاوی چیز یا آسائش مانگی؟ کیا زندگی کے مسائل سے نجات کی دعا مانگی؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں دنیا تک محدود کیوں رہتی ہیں؟ آپ ضرور دعا مانگیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، اور وہ مانگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ چیز طلب فرماتے جس سے ہم نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: یا اللہ مجھے روز قیامت مساکین میں سے اٹھانا۔ ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مانگیں۔ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں شیطان کے خلاف، اللہ سے ہم اس کا رحم اور رحمت مانگ سکتے ہیں، اور اگر کبھی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ سے خود اس کی ذات مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنا ہی تو ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مانگنے سے رب خوش ہوتا ہے، تو ہم یوں بھی تو اس کو خوش کر سکتے ہیں کہ بجائے یہ مانگنے کے کہ یا اللہ مجھے کرسی اور اقتدار عطا فرما، ہم اس سے اس کی ذات مانگ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔